ہر اس غیر کی طرف دھیان نہ کرے نگاہیں جس کو دیکھنے سے حرام، گناہ اور شہوت داخل ہوتی ہے۔ کان سے بھی حرام آتا ہے، نگاہ سے بھی حرام آتا ہے، زبان سے بھی حرام آتا ہے، ہاتھوں سے بھی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، پیٹ میں بھی حرام جاتا ہے، قدم بھی حرام کی طرف اٹھتے ہیں، دل و دماغ سے بھی حرام کی راہ کھلتی ہے۔ ظاہر و باطن کا ہر عضو حرام کے لیے ایک دروازہ رکھتا ہے اور حلال کے لیے بھی دروازہ رکھتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیوں، حرام پر ہر دروازہ بند کر دو، صرف حلال کے، عفت کے، طہارت کے دروازے کھول لو۔ ہم نے رب کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ کفار اور مشرکین یہی کہتے تھے کہ رسول کی باتیں نہ سنو، یہ جو وحی کی صورت میں تمہیں بتاتا ہے یہ کس سے کہانیاں ہیں۔ فرق اتنا رہ گیا ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ دیتے تھے کس سے کہانیاں ہیں، کیوں وہ کافر تھے۔ ہم منافق ہیں، ہم سمجھتے ہم بھی کس سے کہانیاں ہیں، مگر زبان سے نہیں کہتے۔ اگر ان کو حقیقتیں سمجھتے تو ہمارا حال بدل گیا ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ زیادتی کریں تو بھلائی سے پیش آ۔ دوسروں کے عمل کو اپنی ذات پر کنٹرول نہ کرنے دو۔ آپ نے قیامت کے دن اس کے عمل کا جواب نہیں دینا، لہٰذا دوسرے کے عمل پہ نظر ڈالے بغیر اپنے عمل کو درست کریں۔ اور جس شخص نے قرض لیا اور اس کی نیت ہے کہ ادا نہیں کرنا، فرمایا وہ چور ہے، اس کا مواخذہ چوروں میں کیا جائے گا۔ دوسری حدیث، جس شخص نے قرض لیا اور اس کی نیت ہے کہ ہر صورت اس کو ادا کرے گا اور وہ ادا نہ کر سکا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، آقا نے فرمایا اللہ اس کا قرض اس کی طرف سے قیامت کے دن عطا کرے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ ادھر نیت خراب تھی، چور ڈاکو بن گیا، ادھر اس کی نیت تھی، مجبوریوں کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا، ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے قیامت کے دن وہ قرض میں ادا کروں گا تیری طرف۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک بار بار کہ نصیحت سمجھنے والے، نصیحت کو قبول کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ سننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نہیں، سنتے سارے ہیں مگر اس کو سمجھنے اور ماننے اور پہچاننے والے اور اس کو عمل میں ڈالنے والے یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نصیحت سمجھ آئے اور نصیحت کو قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی کا عمل بنا لیں۔